پاکستان کے اندر 1977 میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان ملک کو ایک شان یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اس کی قانون ساز اسمبلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے اس ملک کے اندر یہ قانون نافذ کیا گیا کہ جو بھی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، بدترین کافر ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ بھی تعلق بنانا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ سراسر صراحتاً قرآن پاک کے فرامین کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا میں نے تم میں سے کسی بھی مرد کا باپ نہیں بنایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مرد میرے مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ میں بات مرد کی کر رہا ہوں، بیٹے حضور کے ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں کا، مذکر بچوں کا، بیٹوں کا باپ بنایا گیا، لیکن اولاد کی، انسان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبی، وہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، ایک کو کہتے ہیں شاب، وہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں رجل جو ٹھیک ٹھاک میچور مرد ہو جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ شیخ آتا ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ من الصبیانکم، کہ اللہ نے تم میں سے کسی کے بچوں کا باپ محمد کو نہیں بنایا، یہ اللہ نے نہیں کہا، چونکہ حضور کے بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے حضور کے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے بچوں کا باپ محمد کو بنایا ہے، لیکن جوان میچور مردوں کا باپ نہیں بنایا۔ اور بڑی مزے کی بات، نکتہ سمجھیے گا، 40 سال کی عمر میں جا کے نبوت کے اعلان کا حکم ملتا تھا، تو 40 سال کا بندہ شاب نہیں ہوتا، شباب کے عالم میں نہیں ہوتا، صبی نہیں ہوتا، وہ رجل ہوتا ہے، ٹھیک کڑیل جوان، قوی مضبوط اعصاب کا مالک، پورا مرد جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ رجل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کو، جب میں نے اپنے نبی کو کسی بھی کڑیل جوان مضبوط اعصاب کے مالک مرد کا باپ نہیں بنایا، تو اس کے بعد نبی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میرا محمد، میرے نبی جو ہیں وہ بالکل تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور باقی انبیاء کی نبوت اور رسالت کے اندر ڈفرنس دیکھیں، کیا فرق ہے ان میں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کے لیے بس خاص کیا، تو اقوام تو بڑی زیادہ تھی، جی اقوام تو بڑی زیادہ تھی، جناب نوح کی بھی قوم ہے، امت ہے، جناب موسیٰ کی بھی ہے، جناب عیسیٰ کی بھی ہے، سارے انبیاء کی اپنی اپنی امت ہے، لیکن جناب آدم موسیٰ کی امت کے نبی نہیں، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی امت کے نبی نہیں، جناب نوح جناب عیسیٰ کی امت کے نبی نہیں، جناب لوط جناب عیسیٰ کی امت کے نبی نہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ آدم کی امت کے نبی بھی ہیں اور اپنی امت کے نبی بھی ہیں۔ اول سے لے کے صبح قیامت تک جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ حضور کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوبہ تیرے بعد کسی اور دی حاجت ہی نہیں، ہم نے سب کے لیے آپ کو کافی کر کے بھیج دیا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو کافی کر دیا ہے، آپ کے بعد ہمیں کسی اور نبی کی آگے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر چند ایک روایات ہیں اور ایک واقعہ بڑا خوبصورت سا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے یہ تو باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو آج ایک نئی بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں بالکل واضح ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن بڑی کمال کی بات ہے کہ پھر بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا تھا۔ آج سے
لوگ تو علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں نا، ہاں علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں جی، ان کو کیسے پتا تھا، ان کو کیسے پتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جو حضور کے اولین شاگردوں کے منیٹر ہیں اور صفہ اور دار ارقم کے سیار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں صحابہ کو حدیث پڑھانے والے ہیں، اتنے جلیل القدر عظیم صحابی، سینکڑوں روایات ابو ہریرہ سے مروی ہیں کہ جن کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک 30 لوگ ایسے نہ پیدا ہو جائیں کہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، جب وہ 30 کا عدد پورا ہو جائے گا پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ حضور نے آج سے 1450 سال پہلے پیغام دے دیا۔ کسی کو اعتراض ہو تو 100 مرتبہ اعتراض ہو علم غیب سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میرا رب میرے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ میرے امام نے کمال کر دیا، فرمایا حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دینے والا ہے، میں آگے لوگوں کو تقسیم کرنے والا۔ کائنات کی کوئی خیرات ایسی نہیں ہے جو در مصطفیٰ سے ہو کے نہ نکلے، ہر خیرات میرے مصطفیٰ کے اذن سے ملتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، میرے مصطفیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریبا من 30۔ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے تقریباً 30 افراد ہوں گے جو سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، لعنتی ہوں گے، اور ان کو کیا کریں گے کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ حضور فرماتے ان میں سے ہر بندہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہر بندہ اس بات کا دعویٰ کرے گا۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا، اس کو امام بخاری نے بیان کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا جی، یہ 30 لوگ، ان کے نام کیا ہیں؟ یہ ذرا ایک نئی چیز میں نے کہا چلیں آج آپ کو سنا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کون کون سا بندہ جو ہے وہ کذاب ہو چکا ہے، کتنے باقی رہ گئے ہیں، اب تک کتنے آ چکے ہیں، اور کب تک قیامت کی امید کی جا سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے نبوت میں جب ابھی حضور اس صفحہ ہستی کے اوپر صراحتاً جو ہے وہ ظاہری طور پہ موجود تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب اور ایک کا نام تھا ابہلہ بن کعب بن غوث العنسی، اس کا نام مشہور ہے اسود انسی کے نام سے۔ مسیلمہ بن حبیب جو تھا اس کا تعلق مدینہ سے تھا اور اسود انسی کا تعلق یمن کے ساتھ تھا۔ مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے دل کے اندر یہ بات نبی کریم علیہ السلام کو خواب آیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور بھی درجنوں ماخذ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، 2 سونے کے کنگن ہیں، تو مجھے حکم دیا گیا کہ ان سے اپنی جان چھڑوا لیں، ان کو خود سے دور کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو پھونک مار کے اڑا دیا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے ہوتے ہوئے 2 بندے نبوت کا جھوٹا اعلان کریں گے۔ اب یہ مسیلمہ جو حضور کے پاس آیا، اس نے کہا جی مکہ کے اور مدینہ کے نبی آپ بن جائیں، اور اس وقت کی جو اسلامی ریاست تھی یمن تھا اور جتنا بھی اس وقت کا ایریا تھا ارد گرد کا، اس نے کہا مکہ اور مدینہ شہر کے نبی آپ بن جائیں اور باقی شہروں کی نبوت مجھے دے دیں۔ نبی کریم علیہ اس نے خط لکھ کے حضور کو بھیجا، حضور نے پھاڑتے ہوئے فرمایا یہ دیکھو یہ میرے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں تم تو نبوت لینا چاہتے ہو اپنی شہرت کی خاطر، مجھے تو اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا، تم اپنی شہرت کی خاطر نبوت لینا چاہتے ہو۔ اس نے جب حضور سے یہ بغض اور عداوت کی بنا پہ جب حضور نے اس کا انکار کیا، اس نے کہا جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ مختلف قسم کی شعب دوازیاں، کالا علم اس کو آتا تھا، جادو کرتا تھا۔ تو چونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، ولی کے لیے واجب نہیں کہ وہ کرامت دکھائے، ولی کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے لازم ہے کہ معجزہ دکھائے۔ معجزہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟
ایسا کام کہ جس کو ظاہری طور پہ عقل تو تسلیم نہ کرے لیکن وہ سامنے آنکھوں کے ہوتا ہوا دکھائی دے، حقیقت ہو اور لوگ اس کی گواہی بھی دیں، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ابھی اس کے اوپر بھی بڑا ایمان افروز ایک واقعہ موجود ہے، لیکن وہ پھر کبھی ربیع الاول شریف میں اللہ نے موقع دیا تو حضور کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ بہرحال تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی جو ہے وہ تو معجزہ دکھانے کا حقدار ہوتا ہے کہ لازمی ہے، لیکن ولی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پہ کرامت دکھائے۔ بہرحال اس نے جناب اپنے نبی ہونے کے لیے شعبدہ بازیاں کرنی شروع کر دیں۔ آخر کار آقا کریم علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کیا، اور لیکن حضور نے قتل کا حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن اسود عنسی جس نے یمن کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کون بندہ قتل کرے گا، اس کو قتل کیا جائے۔ یمن میں اس وقت جو گورنر تھے یا حضور علیہ السلام کی طرف سے جو تبلیغ کے کام کے اوپر قاضی کے منصب کے اوپر فائز تھے، حضور نے ان کو حکم جاری کیا۔ تو آخر کار ادھر آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک قریب تھا، حضور کے آخری ایام تھے، آپ نے بشارت دے دی تھی کہ کچھ وقت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے بہت بڑے دشمن کو مار دیا گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب رحلت فرمائی، پردہ شریف فرمایا، تو دور صدیق اکبر ابھی وہ منصب خلافت کے اوپر فائز ہوئے تھے کہ یہ نوید آ گئی تھی کہ اس بندے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا تھا مسیلمہ بن حبیب، جس کو مسیلمہ کذاب، اس کے بارے میں حضور نے ایک بڑا پیارا فرمان ارشاد فرمایا۔ مجھے سر 10 بات یاد آ گئی، ویسے موضوع کے اندر وہ شامل نہیں تھی۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ میرے مصطفیٰ کی نظر دیکھیے گا کہاں تک ہے۔ پھر وہی بات آ گئی علم کی کہ حضور کس کس کو دیکھتے ہیں یا کس کس تک میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں مٹی کے ایک ایک ذرے کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور مسیلمہ جھوٹا ہے۔ میں مٹی کے ایک ایک ذرے کی، اب مٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے مٹی؟ ہمارے سامنے تو وہی ہے نا جو گرد و غبار ہے، یا جناب مکان بنانے واسطے بھرتی پا لی تو انہوں مٹی آندے نے۔ مٹی کی قرآن پاک نے 7 اقسام بیان کی ہیں، ان 7 کے علاوہ پتھر بھی مٹی میں سے ہے، چونا بھی مٹی میں سے ہے، کوئلہ بھی مٹی میں سے ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھیں، ایک ایک ذرے کی قسم، ایک ایک ذرے کی قسم۔ فرمایا مٹی تو دور رہ گئی، مٹی کی جنس کے اندر جتنی بھی انواع شامل ہیں ان تمام تر انواع کی نہیں، ان ساری کی ساری انواع کے ایک ایک ذرے کی۔ اس کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ مٹی کی انواع کے ذرے کتنے ہیں، مٹی کی انواع کے ذرے کتنے ہیں۔ یہ ایمان افروز باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ عقل تو پھر کہتی ہے چھڈو یار کیویں ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یک لخت کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل کہہ رہی تھی کہ ابراہیم حکمت عملی کا تقاضا نمرود کو خدا مان لے، لیکن عشق کہہ رہا تھا خبردار، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ میں کیوں حکمت کے طور پہ اس کو خدا مانوں جب میرا رب ہے؟ تو یہ عشق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک صرف مٹی نہیں، مٹی کی انواع نہیں، مٹی کی جملہ انواع کے ایک ایک ذرے کی میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا نبی اور سچا رسول بنا کے بھیجا ہے اور مسیلمہ کو جھوٹا بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ایک ذرے کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کھائی۔ تو اس میں پہلا بندہ مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی، تیسرا حارث دمشقی، چوتھا مغیرہ بن سعید، پانچواں بیان بن سمعان، چھٹا صالح بن طریف برغواتی، ساتواں اسحاق اخرس، آٹھواں استاد سیس، نواں علی بن محمد خارجی، دسواں حمدان بن اشعث کرامتی، یہ اس کا تعلق ایران کے ساتھ تھا، گیارہواں علی بن فضل یمنی، اس کا بھی یمن سے تعلق تھا، بارہواں حامیم بن من اللہ، تیرہواں عبد العزیز باسندی، چودہواں ابو القاسم بن احمد قصی، اور پندرہواں عبد الحق بن سبعین مرسی، اور سولہواں با یزید روشن جلندری، سترہواں میر محمد حسین مشہدی، اٹھارہواں سید محمد علی باب، انیسواں بہاء اللہ، اور بیسواں مرزا غلام احمد قادیانی۔
جس کا تعلق پاکستان سے تھا، اور 21واں محمود پسی خانی گیلانی، یہ بھی پاکستانی ہے، 22واں ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا بھی تعلق پاکستان سے ہے، اور 23واں یوسف قذاب، اور 24واں احمد عیسیٰ۔ یہ 24 جو ہیں قذاب اس دنیا کے اندر نکل چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ثابت کیا ہے، اور باقی 6 رہ گئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ 30 پورے نہیں ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ قیامت کو طلوع نہیں فرمائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک واقعہ جو ہے بڑا خوبصورت حضور کی ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس واقعے کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیبرہ، جب آقا کریم علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا، غزوہ خیبر کو جب یہ واقعہ ہوا، غزوہ خیبر کا وقوع ہوا، تو خیبر کا جو قلعہ تھا حضور نے جب اس کو فتح کیا تو اس میں کافی سارا کثیر مال تھا اور کثیر دولت تھی، اس میں کئی سارے انواع و اقسام کے جانور، اور جناب سونا، ہیرے، جواہرات، چاندی، بہت بڑا قلعہ تھا جس کا جو ہے وہ سپہ سالار مرحب تھا، جس کو حضرت مولا علی نے 2 ٹکڑے کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فتح کیا تو مال غنیمت جب لیا گیا تو مال غنیمت میں ایک گدھا تھا، کالے رنگ کا گدھا تھا، اصاب فیہا حمارا اسودا مکبلا، ایک گدھا تھا کہ جس کے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی، زنجیر پڑی ہوئی تھی، باندھا ہوا تھا اسے ایک سائڈ پہ علیحدہ طور پہ۔ وہ گدھا مال غنیمت کی تقسیم میں حضور کے حصے میں آ گیا، حضور کے حصے میں آ گیا وہ گدھا جب فتح خیبر ہوئی۔ تو فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار، اللہ نے فرمایا نا میں نے آپ کو کافی بنا کے بھیجا ساری دنیا کے لیے۔ حضور جو ہیں اس گدھے سے بات کرتے ہیں، گدھا حضور سے بات کرتا ہے۔ فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار، حضور اس سے بات کرتے ہیں، وہ حضور سے باتیں کرتا ہے، حضور اس کی سنتے ہیں، وہ حضور کو سناتا ہے، وہ حضور کو سناتا ہے۔ حضور کا دامن رحمت کھلا ہے، حضور سن رہے ہیں، اے آ بھائی گدھے سنا، کیڑی سنانیاں۔ فقالا، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا، فقال لہ النبی، حضور نے اس سے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال، اس نے کہا یزید بن شہاب، اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ تاریخ مدینہ و دمشق کو کوئی مائی کا لال چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ یہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی مزے کی بات یہ ہے، چلے تاریخ مدینہ و دمشق کو سائڈ پہ رکھیں، حافظ ابن کثیر کو تو اللہ کے فضل سے ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے، اتنا عظیم محدث، اتنا عظیم مورخ، اور اتنا عظیم جو ہے وہ عالم دین گزرا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس نے بتایا، اور ساتھ ہی وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، اس نے کہا آپ کے رب نے، جس نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اس کا بھی جواب میں آگے دے دوں گا کہ میں نے یہاں پہ خاتم النبیین کیوں کہا۔ اس نے کہا جس نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے نا، اس رب نے میرے آباء و اجداد میں صرف اور صرف 60 گدھے پیدا کیے ہیں، 60 حمارا، صرف 7، اور کیا کلہم لا یرکبہم الا نبی، ان کی پشت کے اوپر سوائے نبی کے کسی نے سواری کی ہی نہیں ہے، ان کی پشت کے اوپر صرف نبی نے سواری کی، صرف نبی نے۔ اب اس لیے میں نے کہا تھا، اس نے کہا کہ جس نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اس نے کہا کہ 60 گدھے میرے آباء و اجداد میں ہیں، اور ان میں سے ہر گدھے کی پشت کے اوپر کسی غیر نبی نے سواری نہیں کی، نبی ہی سوار ہوتے رہے ہیں، صرف نبی سوار ہوتے رہے۔ آگے قد کنت اتوقعک ان ترکبنی لم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں ہی اپنے آباء و اجداد کی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، اور میرے بعد کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی آخری نبی ہے ہی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں ہے۔ آقا اس کو اتنا عشق تھا حضور سے، اتنی محبت تھی حضور سے، حضور نے اس کا نام چینج کر کے یافور رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ قد کنت قبلک لرجل یہودی، اس نے کہا آپ کے حصے میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا،
آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا. وَكُنْتُ أَتَعَثَّرُ بِهِ عَمَدًا وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي. اس نے کہا کہ وہ جب بھی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا میں اس کو پچھاڑ کے دور پھینک دیتا تھا. میں نے اپنی پشت کو ناپاک نہیں ہونے دیا, میں نے اپنی پشت کو غیر نبی سے آلودہ نہیں کیا, اور غیر نبی میں نے کسی منافق کے جسم سے بھی آلودہ نہیں کیا. میرے اوپر بڑا سوار ہونے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے کسی کو سوار نہیں ہونے دیا. قالا فرماتے ہیں فقال لہ النبی, حضور نے فرمایا آج کے بعد تو یزید بن شہاب نہیں ہے بلکہ فانت یعفور, تیرا نام یعفور ہے, آج کے بعد تجھے یعفور کے نام سے جانا جائے گا. اب اس کا حضور سے محبت کتنی تھی. حضور نے فرمایا یا یعفور, اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حضور میں حاضر ہوں, حضور خدمت کے لیے حاضر ہوں. حکم ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا یا یعفور, قال لبیک, اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں. قال, حضور نے فرمایا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکبہ فی حاجتہ واذا نزل عنہ بعث بہ الی باب الرجل فیاتی الباب فیقرعہ برأسہ. آقا کریم علیہ السلام جب بھی سواری کرتے اسی پہ کرتے, اور حضور جب بھی تشریف لے جاتے کہیں تو اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا نا تو حضور مدینہ سے باہر بھی ہوتے تو اس سے نیچے اترتے, اس کو فرماتے جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ, جاؤ عمر فاروق کو بلا لاؤ, جاؤ عثمان غنی کو بلا کے لاؤ, جاؤ میرے شیر علی کو بلا کے لاؤ, جاؤ امام حسن و حسین کو بلا کے لاؤ. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہتے ہیں جب بھی حضور اس کو حکم دیتے تو وہ کیا کرتا, بعث بہ الی باب الرجل, کسی کے پاس بھیجتے, فیاتی الباب, وہ اس کے دروازے پہ آتا, فیقرعہ برأسہ, تو آ کے سر سے دستک دیتا. کتنا سیانہ تھا وہ گدھا جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی. میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو پھر گدھا تھا, یہ تو پھر گدھا تھا. چلے عقل نہ صحیح لیکن جان تو موجود تھی, بے جان تو نہیں تھا, بے زبان تو تھا, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت نے زبان بھی عطا فرما دی تھی. باتیں کرتا تھا حضور سے, اس کے پاس جاتا. اور مزیداری کی بات یہ حدیث کہتی ہے وہ سوائے حضور کے کسی سے بات نہیں کرتا تھا. وہ بات بھی کرتا تھا تو صرف حضور سے کرتا تھا. اس کو پتا تھا رب کے بعد اگر سنتے ہیں تو بس یہی سنتے ہیں, رب کے بعد اگر سنتے ہیں تو بس یہی سنتے ہیں. یہی غم خاروں کے آقا ہیں, یہی غم گساروں کے ماوا ہیں, یہی دکھی دلوں کا آسرا ہے, یہی غمگین چہروں کے لیے خوشی کا موقع ہے. وہ آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا, کسی کو سناتا ہی نہیں تھا. اگر بات کرتا تو پھر دروازہ جا کے جناب وہ سر سے کیوں کھٹکھٹاتا, آواز دے دیتا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. جو رب حضور سے بات کرنے کے لیے زبان دے سکتا ہے وہ کسی کو بلانے کے لیے بھی تو دے سکتا ہے, لیکن اس کی اپنی غیرت ایمانی کا دیکھے جذبہ, وہ حضور کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. اب وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ان کو بتاتا, فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ, جب وہ اس کے کہنے پہ باہر نکلتے, أَوْمَعَ إِلَيْهِ أَنَّ عَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ, وہ اس کو اشارہ کرتا وہ حضور بیٹھے ہیں تمہیں بلا رہے ہیں. اوما اشارہ کرتا تھا جاؤ اس طرف ہے حضور, یا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں. یہ اس کا کام تھا حضور کے پاس. اب آخر کار بشر کو موت تو آنی ہے, میرے مصطفیٰ رحلت فرما گئے. تو فرماتے ہیں فلما قبض النبی, اب حضور سے اس کی محبت کتنی تھی. جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پہ چلے گئے, جاء الی بئر کانت لابی الہیثم بن التحیان, مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا, حضرت ابو حیثم بن التحیان کا کنواں تھا. وہ اس کے پاس آیا, فتردى فیہا جزعا علی رسول اللہ فصارت قبرہ, آقا کریم علیہ السلام کے فراق اور حضور کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا لی. تو فرماتے جاءت قبرہ, اس کی وہیں پہ قبر بن گئی, وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. تو یہ حضور کی ختم نبوت ہے کہ اپنی زبان سے تو وہ اعلان فرمائیں, وہ تو بات الگ ہے, لیکن جانوروں نے بھی تسلیم کیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نبوت موجود ہے, ان کی رسالت موجود ہے, ان کی شریعت موجود ہے, ان کے قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا.
اور ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود فرما دیا انا والساعۃ کہاتین، حضور نے فرمایا میں اور موت اس طرح سے دو جڑے ہوئے ہیں کہ میرے درمیان اور موت کے درمیان کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، میرے بعد اگر کچھ آئے گا تو موت ہی آئے گی۔ اب کوئی شریعت نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں۔ تو 7 ستمبر کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں اس قانون کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے ان مدعیان ختم نبوت کے اوپر کہ جنہوں نے اس قانون کو پیش کیا، قرارداد کو پیش کیا، اور اس کے اوپر محنت شاقہ کے ساتھ شب و روز ایک کر کے انہوں نے اس قانون کو پاس کروایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کا ایمان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے نا بسا اوقات۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو کسی نے آ کے امام صاحب سے پوچھا کہ اے امام بتائیں آپ اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بھلا نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال کیا۔ تو آپ نے پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو اس کے نبی ہونے میں شک بھی کرے، جو اس کے نبی ہونے میں شک بھی کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دور دراز کسی غیر ملک کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پاکستان سے ایک نمائندہ اٹھا، ویزا لیا، محنت کی، ٹکٹ خریدا، پیسہ خرچ کر کے صرف اس سے یہ پوچھنے گیا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں سفر تو بعد میں، خرچہ تو بعد میں، جہاز کا جھولا تو بعد میں، ٹکٹ کے پیسے تو بعد میں، فرمایا جب اس نے ارادہ بنایا تھا اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ جب واضح طور پر دلائل موجود ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اس کے ذہن کے اندر یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا کہ جا کے بھلا پوچھو تو صحیح کہ نبی ہے، اس کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، حضور کے فرامین دعویٰ کرتے ہیں، اور اسلاف کی سینکڑوں سالوں کی محنتیں اور کتابیں ہیں اس بات کے اوپر اعلان کر رہی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی نبی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، حضور ہی خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔